اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک صاحب کا سوال ہے اور اس سوال کا حاصل یہ ہے کہ ان کی والدہ محترمہ بہت زیادہ علیل ہیں، بیمار ہیں اور کڈنیز 40% کام کرتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹرز نے روزہ نہ رکھنے کا ضروری قرار دیا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے ان کی صحت مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے، یہ ڈاکٹرز نے کہا ہے، اور بعد میں قضا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں ایسا آدمی جو مستقل بیمار ہو اور روزہ رکھ نہ سکتا ہو اور قضا بھی کرنا اس کے لیے بظاہر مشکل ہو، تو ایسے شخص کو شیخ فانی یا شیخ فانی کے حکم میں کہتے ہیں۔ شیخ فانی کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر جو آدمی مرض الموت میں مبتلا ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یا فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا آدمی جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کی بظاہر صحت ہونا مشکل ہو، تو ایسا آدمی بھی شیخ فانی کے حکم میں ہے۔ شیخ فانی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے، روزہ نہیں رکھ سکتا، قضا بھی بظاہر اس کے لیے مشکل ہے، تو فی الحال وہ روزے کا فدیہ ادا کرے۔ وہ لوگ جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں اور فی الحال قضا کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں، ان کے لیے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ تو ایک روزے کے بدلے میں صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے، صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے وہ مقدار ایک روزے کے بدلے ادا کرے گی۔ جیسے صدقۃ الفطر کی مقدار احناف کے مسلک کے اعتبار سے 2.25 کلو ہے اور شوافع کے مسلک کے اعتبار سے محتاط 2.5 کلو ہے، 2.5 کلو ہے۔ تو جو شافعی المسلک لوگ ہیں وہ 2.5 کلو اور جو حنفی المسلک ہیں وہ 2.25 کلو ایک روزے کے بدلے ادا کریں گے۔ یا تو 2.25 کلو غلہ ادا کر دیں یا 2.5 کلو غلہ ادا کر دیں، یا 2.5 کلو غلہ یا 2.25 کلو غلے کی جو قیمت ہے وہ قیمت کسی کو ادا کر دیں۔ یہ ضروری ہے، یہ ہے فدیہ۔ لیکن یہ اس شخص کے واسطے ہے جو روزہ رکھنے پر بالکل ہی قادر نہ ہو۔ لیکن جو آدمی روزہ فی الحال نہیں رکھ سکتا، بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو ایسوں کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ مسئلہ۔ بعض لوگوں کی شوگر ہے، بعض لوگ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، بی پی کے مریض ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فدیہ ادا کر دیں گے تو کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فدیہ صرف ان لوگوں کے واسطے ہے جو روزہ رکھنے پر بالکل ہی قادر نہیں ہیں، نہ فی الحال نہ آگے چل کے قضا کرنے کی امید ہے، ایسوں کے واسطے ہے۔ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں، جو بی پی کے مریض ہیں، فی الحال ٹھیک ہے، اگر ان کی صحت کے اعتبار سے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بعد میں وہ قضا کر سکتے ہیں، تو پہلے سے فدیہ ادا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے فدیہ ادا کر دیا اور بعد میں اللہ نے صحت دے دی، الحمدللہ صحت ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں اب وہ جو فدیہ اس نے ادا کر دیا وہ صدقہ سمجھا جائے گا، دوبارہ پھر قضا کرنے ضروری ہوگی سارے روزوں کی۔ جتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان سارے روزوں کی قضا کرنی پھر آدمی کو ضروری ہوگی۔ بہرحال یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ افراد جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں اور قضا کرنا بھی ان کے لیے محال ہے، تو ایسوں کے واسطے فدیہ ہے، اور فدیہ حنفی المسلک کے اعتبار سے 2.25 کلو اور شافعی المسلک کے اعتبار سے 2.5 کلو کے اعتبار سے ایک روزے کے بدلے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ یا تو اس کے فدیہ ادا کر دیں، یعنی غلے کی شکل میں، یا یہ کہ اس کی قیمت کے طور پر قیمت ادا کر دیں
انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان روزوں کا وہ بدل فرمائے گا۔ ہاں اگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو فدیہ اب کافی نہیں ہوگا، روزوں کی قضا کرنی ضروری ہوگی، اور اگر اسی مرض میں اللہ نہ کرے دنیا سے چلے گئے تو پھر اب وہ روزے کی ذمے میں قضا انشاءاللہ لازم نہیں ہوگی۔ اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔